یا میلاد امام حسین السلام یہ لفظ میلاد ہے یہ بندے دی توجہ کرندا ہے ہادی دا تعین کرندا ہے یہ بندے دی انتہائی توجہ کرندا ہے ہادی دے میرٹ تے کہ ہدایت کرنے والے دا میرٹ کی میلاد دا جلسہ اس تو علاوہ سیرت دے جلسے بھی ہوندے ہیں اس تو علاوہ دیگر موضوعات بھی ہوندے ہیں لیکن میلاد جڑا نا جی یہ خاص ایک راز ہے میلاد خاص کیفیت ہے تسی غور فرماؤ گے تے جنہیں دلائل میلاد واسطے منگے جاندے ہیں سیرت دے جلسے واسطے نہیں منگے جاندے تسی سیرت و نبی دا جلسہ رکھو لوگ دلائل طلب نہیں کرنگے کہ کتھے لکھے ہیں یا میں جو تشریح کر دینا سیرت و نبی دا جلسہ رکھ لو تو انہوں کوئی بندہ نہیں پوچھے گا نہ کوئی معترض ہوئے گا کہ کسے صحابی نے تو سیرت دا جلسہ نہیں سکھرایا تو تسی سیرت دا جلسہ کیوں کرا تسی معراج النبی دا جلسہ رکھ لو کدی کوئی بندہ نہیں پوچھے گا کہ معراج النبی دا جلسہ صحابہ نے نہیں کرایا تو تسی زیادہ عاشق ہو کہ تساں معراج النبی دا جلسہ رکھ لے فضیلت قرآن دا جلسہ رکھ لو تو انہوں کوئی بندہ نہیں پوچھے گا پڑھیا لکھیا کہ سیرت تساں جناب قرآن پاک دی عظمت دا جلسہ رکھ لیا عظمت قرآن صحابہ تے کدی عظمت قرآن دا جلسہ نہیں سکھ رہا ہے کوئی بھی موضوع رکھ لو صرف ایک موضوع ایسا ہے جدا نام میلاد النبی یہ تے سوال اٹھن گے کہ جناب میلاد النبی دے جلسے صحابہ تے کرائے نہیں سن میلاد النبی دے جلوس صحابہ تے کٹے نہیں سن میلاد النبی دے ایسا جشن صحابہ تے منائے نہیں سن تے تسی زیادہ عاشق ہو اہل سنت بھی مناتے ہیں اور شیعہ بھی مناتے ہیں تیسرا ایک طبقہ ہے جڑا اعتراض کرتا ہے وہ صرف میلاد پہ کرے گا باقی جلسے تے نہیں کرے گا وہ دے وچ جڑی گل ہے وہ میں عرض کر دینا چاہتا وہ اندر ایک راز ہے آخر اعتراض پڑھے لکھے بندے کر دیں ان پڑھ بندے تو نہیں کرتے جڑے پڑھے لکھے بندے نے پروفیسر بندے نے بڑے لوگ نے وہ آتے ہیں کہ یار سنت رسول کدھر نہیں ملتا کہ کسی صحابی دے کار اس طرح کوئی جشن ہویا ہوئے یا کسی صحابی نے جلوس کڈیا ہوئے یا کسی صحابی نے جشن کیتا ہوئے تسی کیوں کرنا یہ بچ کی گل ہے وہ میں دسنا اور کسی متعلق نہیں پوچھا جائے گا حافظ صحابی بھی ایسا تو حفظ قرآن ہون بھی ہو رہے حفظ قرآن 10 بچے کر جان تے دستار فضیلت کا جلسہ بھی منعقد ہوتا ہے صحابہ بڑے حافظ سن لیکن جلسہ منعقد نہیں ہوتا بڑے صحابہ حافظ قرآن بھی سن لیکن جلسہ منعقد نہیں ہوتا دستار فضیلت کا میلاد کے متعلق بندے پریشان کیوں نے وہ میں عرض کر دیں 2-3 چیزیں پہلی گل تو یہ کہ میلاد بندے دی فکر میں جڑے پاسے لے جاتی ہے بندیاں دا دل نہیں کرتا کہ فکر ادھر جائے میں پھر عرض کر دیں میلاد فکر کر دی ایک پاس مثال بدل تسی سیرت النبی دا جلسہ رکھو گے وہ دے وچ کی بیان کرو گے مثلا وہ دے وچ تسی نزول قرآن بیان کرو گے وہ دے وچ جنگ بدر بیان کرو گے وہ دے وچ احد بیان کرو گے حنین بیان کرو گے خیبر بیان کرو گے مباہدہ بیان کرو گے صلح حدیبیہ بیان کرو گے میرے حال توجہ رکھنا چونکہ سیرت لوکاں شروع ہی نبی دی 40 سالہ زندگی تو بعد کی تھی سیرت حضور دی لوگاں شروع کیتی ہے جدو نزول قرآن میں حضور نے اعلان نبوت کیتا ہے تے دعوت ذوالعشیرہ وچوں سیرت شروع ہوندی ہے ادو حضور دی زندگی دے 40 سال گزر چکے سن جتھوں لا کے بندیاں سیرت شروع کیتی یہ جڑا میلاد النبی ہے نا یہ دے موضوع اگر رکھ لیا جائے میلاد تے گل پھر 40 سالہ تو شروع نہیں ہوتی شکریہ گل پھر سرکار دی والدہ ماجدہ تو شروع ہوتی ہے گل حضور دے والد گرامی تو شروع ہوتی ہے میلاد دے جلسے وچ گل حضور دے دادا جاندی ہوندی ہے حضور دی دادی جاندی ہوندی ہے حضور دی نانی جاندی ہوندی ہے حضور دے نانا جاندی ہوندی ہے یعنی چونکہ میلاد ہویا نا جی وہ دائی علیمہ دے ان تو پہلے میلاد ہو چکا سی یعنی دائیاں تے بعد چاہیاں نے جتھے جتھے کو بچہ انہوں نے ملیا اتھے اتھے انہوں نے آکا ساری خدمت لے لو لیکن اس تو پہلے میلاد تے ہو چکا سی میلاد وچ ذکر کرنا پہندا ہے آمد دا ذکر کرنا پہندا ظہور دا ذکر کرنا پہندا گود وچ آن دا میلاد دا سب تو بڑا قبلہ فائدہ ہے بچے دھیان نال سن لین
میلاد دا سب تو بڑا فائدہ منان دا ہے کہ ہادی دا تعین 20 سال بعد شروع نہیں ہوتا، 40 سال بعد شروع نہیں ہوتا، 50 سال بعد شروع نہیں ہوتا، بلکہ میلاد دا جلسہ دستا ہے کہ ہادی ہو ہی وہ سکتا ہے جو آتا ہی بے عیب ہو، ماں دی گودش بھی بے عیب ہوئے، 2 سال دا بھی بے عیب ہوئے، 10 سال دا بھی بے عیب ہوئے، 20 سال دا بھی بے عیب ہوئے۔ چونکہ میلاد دا جلسہ رغبت دو اندہ ہے کسے ہادی دے متعلق کہ وہ آؤندہ ہی ہادی بن کے، آؤندہ ہی ہادی بن کے رہے۔ پھر ایک کو لفظ میں کہہ دینا، میلاد صرف ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ماضی بے عیب ہوتا ہے۔ مولا تو انہیں جزائے خیر دے، یعنی آؤندہ سار ماں دی گود بھی پاک ہوئے، باپ دا نسب بھی پاک ہوئے، پھر کردار خاندان دا کمال ہوئے، انہاں لوگاں دا میلاد کیتا جاندہ ہے۔ بندے جانتے سن کہ جے میلاد تے جلسیاں تے بندے لگ گئے، انہاں تے حاجی ہی انہوں مننا جڑا آؤندہ ہی پاک ہوئے، جڑا رہندہ ہی پاک ہوئے۔ او دے واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ مریم دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دیں کہ جتھے حاجی ہوندے نا جی قبلہ وہ پھر 40 سال دا انتظار نہیں ہوتا، جتھے حاجی ہوندے نے انہاں دے آن تو پہلے ذکر شروع ہو جاندہ ہے۔ بہت شکریہ، میں پھر عرض کروں، میلاد تے جلسے انہاں دے ہوندے نے قبلہ جنہاں دے آن تو بعد گل شروع نہیں ہوندی، آن تو پہلے گل شروع ہوندی۔ میں مثال دے طور پہ ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا انشاءاللہ اس دلیل واسطے۔ خالق کائنات فرماندے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ دعا کی تھی، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر، مجھے اپنی طرف سے ایک ایسا عطا کر یارثنی و یارث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ایدے بچ اجے آیا نہیں، اجے منگ دے نہیں پہ، تے صفت کی پہ فرما دینا، وَجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، ایسے کو بھیج جس پہ تو کبھی ناراض نہ ہو، ایسے کو بھیج جس پہ تو ہمیشہ راضی رہے، ایسے کو بھیج۔ اجے آئے نہیں، اجے مانگ رہے ہیں، ادھا مطلب آن تو پہلے گھر شروع ہو گئی ہے کہ میری گود میں ایسا بھیج جس کے تو راضی ہو، وَجْعَلْهُ، اسے بنا ہی ایسا، اسے کر ہی ایسا دے، ربی اے میرے رب رضیہ، اسے اپنا پسندیدہ قرار دے، اسے ایسا قرار دے کہ اس پہ تو راضی ہی رہے، اس پر تو راضی ہی رہے۔ اجے آیا نہیں، عمل کیتا نہیں، فعل سامنے آیا نہیں، قول سامنے آیا نہیں، کردار سامنے آیا نہیں، بھیج ہی ایسا جس پہ تو راضی ہو۔ ایس میرے جننے بندے اسی بیٹھے ہیں، الحمدللہ ذکر محفل رسول ہے، اللہ راضی ہے، راضی ہے، یعنی کوئی اچھا کر رہے ہیں تو اللہ راضی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ راضی ہے، روزے بیچے اللہ راضی ہے، حج دا ارادہ کر گیا اللہ راضی ہے۔ جدو بندہ اچھا کرے گا، اللہ دا پسندیدہ عمل کرے گا تو اللہ راضی ہوئے گا، جدو پسندیدہ عمل نہیں کرے گا تو قبلہ اللہ راضی نہیں ہوئے گا۔ ایک میں کیا جا سکتا ہے کہ جی وہ آیا بھی نہیں تو او دے متعلق یقین کیسے ہوئے کہ اللہ راضی رہے گا یا نہ راضی رہے گا؟ بہت شکریہ، راضی رہے گا یا نہ راضی رہے گا؟ زکریا فرماتے ہیں بھیج ہی اسے جس پہ تو راضی رہے، جس پر تو راضی ہو، یعنی ایسے کو بھیج جو پوری زندگی تیری رضا سے ہٹ کے کام نہ کرے، ایسے کو بھیج جو پوری زندگی تیری رضا سے نہ ہٹے۔ اور حضرات جو اللہ کی رضا ہی میں رہے اسی کو معصوم کہتے ہیں، جو اللہ کی رضا میں زندگی گزارے اسی کو معصوم کہتے ہیں۔ ایسا مطلب زکریا اسے مانگ رہے ہیں مجھے وہ دے جس پر تو ہمیشہ راضی رہے، یعنی وہ ایسا ہو کہ آئے تو تو راضی، رہے تو تو راضی، جوان ہو تو تو راضی، بوڑھا ہو جائے تو تو راضی، دنیا پہ آئے تو تو راضی، دنیا سے جائے تو تو راضی، ایسے ہی کو معصوم کہتے ہیں۔ لہٰذا صرف میلاد ان کا منایا جاتا ہے جن پہ اللہ ہمیشہ راضی رہے، اور ہمیشہ راضی صرف اس پہ رہتا ہے جو ہمیشہ صحیح رہتا ہے، اور ہمیشہ صحیح وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ معصوم ہوتا ہے۔ لو جناب علی جو حضرت یحییٰ آ گئے نے تو خالق کائنات نے کی فرمایا، اچھا
اچھا ایک اور بھی آیت میں پڑھ لیے. اللہ فرماتا ہے یا زکریا، اے زکریا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں. پہلے ایک خوشخبری سن لو پھر سرکار دی خوشخبری بھی پڑھ لو. حضرت زکریا فرماتے ہیں دے مجھے ایسا، فرماتے ہیں اِنَّا نُبَشِّرُكَ، ہاں ابھی آیا نہیں، تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں. کس کی؟ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، ایک بیٹا، ایک بچہ تیری گود میں آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے، جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے. وَاجْعَلْهُ رَبِّی رَضِیًّا، ہاں اور بیج بھی اسے رہا ہوں جس پہ میں راضی رہوں گا. اور پھر لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا، اس سے پہلے یحییٰ نام کا بندہ نہیں ہوگا. یہ نام ہم نے رکھا ہے، اس سے پہلے یحییٰ نام کا بندہ کوئی نہ ہوگا، اسے ہم بھیج رہے ہیں. یہ مطلب آنے والے کا نام بھی پہلے بتایا جا رہا ہے، کردار بھی پہلے بتایا جا رہا ہے. یعنی اس پہ راضی بھی رہوں گا اور نام اس کا یحییٰ ہے اور تیرے لیے خوشخبری ہے. ضلع چکوال ہے راول پنڈی. اچھا جی راول پنڈی والے ہو، یہ تواڈے علاقے چ خوشخبری کینوں آندا؟ خوشخبری ایسی خبر جسے سن کے بندہ خوش ہو جائے، جسے سن کے بندہ خوش ہو جائے. یہ مطلب ہے حضرت زکریا ضعیف ہو کے، ظاہراً کمزور ہو کے، ہڈیاں کمزور، بال سفید، بیوی بھانج، اس عمر وچ بھی اللہ نے خوشخبری دی. اس عمر وچ بھی اللہ نے خوشخبری دیتی. ہن سوچو کہ جڑے آپ پہندے نے کہ وَهْنَ الْعَزْمُ مِنِّی، میری ہڈیاں کمزور ہیں، وَاشْتَعَالَ الرَّاسُ شَيْبًا، سر میرا سفید ہو گیا ہے، وَكَانَتِ امراتی آکرن، بیوی میری بھانج ہے. اس عمر جدو اللہ نے خوشخبری دیتی ہوئے گی، ایک باری بندہ صرف سوچ کو کم لوے، خوش ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ مہربانی. خوشخبری تو بندہ ادو خوش نہیں ہوتا جدو انہوں خوشخبری دین والے تے شک ہو. تو آڈے کیا بات ہے، مولا تانوں جزائے خیر دے دے. اگر کوئی بندہ اتنے کھلو کے اعلان کرے پہ ان قریب کی جی گران دا نا کی ٹھٹا خورد، ٹھٹا کلام بھی ہے، کلام بھی ہے. ٹھٹا کلام دا منہ وڈا ٹھٹا تے خورد دا منہ چھوٹا ٹھٹا ہے یہ نہیں. اگر اتنے بندہ کو خوشخبری دے وے کہ ان قریب ٹھٹا خورد ایئرپورٹ بننا ہے، ویسے بندیاں دا حصہ اس گل تو نکلے ہے کہ ہو نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا. میں تو ایک گل دساں، جتھے بی بی اپڑی سی نا حضرت زکریا دی تے جتھے زکریا اپڑے سن، بندے سمجھتے سن ہو نہیں سکتا. یعنی اتنی ضعیفہ بی بی، اتنا ضعیف مرد ہونے تھے بچہ ہو نہیں سکتا. اگلی گل ہے کہ تسی ایئرپورٹ تو گھبرائے ہو نا، میں تاں میں پڑھنا پیا ہے. حضرت زکریا فرماندے نے کہ میں پریشان صرف اس گل تو نہیں، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں بد نصیب نہیں چونکہ تو میرا رب ہے، تو میرا رب عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. یہ مطلب ہے جی میں وہ دووے جی پریشان نہیں ہوئے بلکہ وہ خوشخبری سن کے انہاں کیا ہوئے گا، تو ہڈے کر بیٹا ہوئے گا جی میں تسی ایسے ہو نا ایئرپورٹ تو بالکل حضرت نہ زکریا دا حصہ نکلے نہ انہوں دی زوجہ دا حصہ نکلے ہیں. ساڑھے حل ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے پتا سی کہ جنہوں آنے ہیں نا پہ ہو تو نہیں سکتا لیکن کر تو سکتا ہے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. جنہوں اللہ نے فرمایا تو اڈیا ضعیفہ وال بیٹا آ جائے گا، انہوں دا حصہ نہیں نکلیا. جنہوں میں آکھا نا ٹھٹا خورد چیز ایئرپورٹ بنے گا تو اڈا حصہ نکل گیا. اس واسطے کہ دو گلوں تو تسی اچھے ہو. پہلی گل تو یہ ہے کہ جنہا اعلان پہ کرتا ہے یہ اتھارٹی نہیں. بہت شکریہ. نائب وزیر، نائب مشیر، نائب وزیر اعظم، نہ محکمہ مال نالے دا کوئی تعلق، نہ یہ دا کوئی محکمہ انہار نال تعلق، نہ محکمہ شہرات نال تعلق، نہ یہ نجوگ ہے. مولوی تو آئے ہیں، تو آئے ہیں جو صدقہ کھان آئے ہیں تو جانتے ہیں صدقہ شبیر دے نانے دا لے گئے تے اپنا کام کر سانو کوئی ذکر سنا تے اسی تیری خدمت کران گے. تو کیڑے کام لگ پیا ایئرپورٹ بنوانا پیا اتنے؟ پہلی گل تو میں اتھارٹی نہیں ایک تے جے میں آکھاں بھی اتنے بن جائے گا پھر بھی لوگاں آکھنا ہے یہ تے آ کے ٹوری گئے
بڑے نہ بڑے اینوں کی یہ مطلب ہے تہاڈا حصہ نکلے ہے بے اعتباری دی وجہ. حالانکہ میں مثال دیتی ہے, میں باقاعدہ نہیں آکھا کہ پڑھے گا, مثال دیتی ہے. اگر کوئی چھوٹا بندہ میرے ورگا ہو رہے تے کھلو کے آکھے کہ بن جائے گا, بندے آنا جا کام کر جا گا, یہ مطلب ہے خوشخبری دین والے تے یقین نہیں نا, خوشخبری دین والے تے یقین نہیں تے بندے خوش نہیں ہون گے کیونکہ ایویں کر رہے ہیں ایویں. اگر یہ عمران خان ہی آ کے آکھے کہ ان قریب یہ علاقہ خالی کر دو یہاں ایئرپورٹ بنے گا, پھر کو گھر بندی ہے کہ نہیں بندی ہے نا. یہ تو مطلب جب یقین ہوتا ہے تو خوشخبریوں پہ بندے خوش ہوتے ہیں, جب یقین ہوتا ہے تو خوشخبری پہ بندے خوش ہوتے ہیں. قرآن تے میرے دوے ہاتھ, زکریا کو بھی یقین تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے, اس کی زوجہ کو بھی یقین تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ مطلب ہے جب اللہ خوشخبری دے تو بے یقینی کی گنجائش نہیں, شک کی گنجائش نہیں. اللہ فرمائے میں خوشخبری دے رہا ہوں. یہ مطلب ہے اگر بندہ خوش نہیں ہوتا تو اس کو اللہ کی حقانیت پر یقین ہی نہیں ہے. جو خوش نہیں ہوتا اس کو اللہ کی کبریائی پر یقین نہیں ہے. اگر زکریا اور اس کی زوجہ خوش نہ ہوتے تو یقین میں کمی تھی, کیونکہ خوش خبری دینے والا اکبر ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. یہ مطلب ہے خوش ہوتا ہی وہ ہے خوشخبری پر جس کو خوشخبری دینے والے پر یقین ہو. ہن میلاد منا یا نہ منا, غبارے لا یا نہ لا, سیرہ بندی کر یا نہ کر, اے قرآن اللہ فرماتا وَبَشَّرَ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ہم محمد کو بھیج کر بہت بڑی خوشخبری دے رہے ہیں. یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے کہ ہم نے ان پر بہت بڑا فضل کر دیا ہے. یہ مطلب ہے جو حضور کے آنے پہ خوش نہیں ہوتا وہ نبی کا دشمن نہیں, اس کو اللہ پہ یقین نہیں. سبحان اللہ. اجے میں اور گل کر لگا, جدو اللہ خوشخبری دیتی ہے تو کی فرمانا, فرماتے ہیں یا یحییٰ, اے یحییٰ بھیج کے حضرت زکریا کی گولی, فرمایا خذ الکتاب بقوت, پکڑ کتاب کو ساتھ قوت کی. میں تہاڈے کولوں پوچھنا جی, یحییٰ علیہ السلام دا آنا بڑی خوشخبری ہے یا مصطفیٰ دا آنا بڑی خوشخبری؟ جی شکریہ. فضلاً کبیرہ, جے فضل کبیر ہویا تو خوشخبری بھی تو بڑی ہے. ہر نبی دا آنا چھوٹی خوشخبری ہے, صدقے جاواں شکریہ کہ میرے نبی دا آنا بڑی خوشخبری ہے. یہ مطلب ہے ہر نبی دی خوشخبری بھی چھوٹی ہے تے خوشی بھی چھوٹی ہے, تے میرے نبی دی خوشخبری بھی بڑی ہے. بہت شکریہ قبلہ, تے خوشی بھی پھر بڑی. لو جی اے دیکھو بندے نے سوچیا ہی نہیں تے غلط قسم دیا روایتاں تے اعتبار کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیہ, ہم نے تجھے فیصلے کرنے کی اہلیت ماں کی گود میں دے دی. صدقہ جانا, ہم نے تجھے صبیہ ماں کی گود میں تجھے حکم بنایا, ماں کی گود میں تجھے قاضی بنایا. وہ جس کی چھوٹی خوشخبری ہے وہ ماں کی گود میں قاضی بن کے آتا ہے. یہ بڑی خوشخبری والے کو 40 سال کے بعد نبوت کیوں مل گئی؟ مہربانی, ماں کی گود میں ہم نے تمہیں قاضی بنایا. اور پھر خالق کائنات فرماتے ہیں وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ, اور وہ تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, اور جس کو ہم نے بھیجا تھا زکریا کی دعا کے بدلے میں, وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, وہ نہ سرکش تھا نہ نافرمان تھا, وہ عاصی نہیں تھا, اس لیے کہ ہم نے بھیجا ہے. یہ دعائے زکریا سے آیا ہے. حضرات جو دعائے زکریا سے آئے وہ اس کمال پہ ہوتا ہے, اور جو دعائے ابراہیم سے آئے, بھائی مہد میلاد مصطفیٰ پڑھنا ہے نا. شکریہ جی.
جی مہربانی کریں، بہت مہربانی، تسا بڑا اچھا سماعت فرما رہے ہیں۔ اور سننا پھر کیسا ہے اے جے میلاد دا فائدہ کی فرماتے ہیں وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یوم وُلِدَ، جس دن وہ دنیا میں آیا اس دن بھی اس پر سلام، جس دن دنیا پہ آیا اس دن بھی اس پہ سلام۔ اچھا وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن اس کو موت آئے گی اس دن بھی اس پر سلام۔ پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جب اللہ دوبارہ اٹھائے گا اس دن بھی اس پر سلام۔ اس کا مطلب ہے جس کو اللہ ہادی بنا کے بھیجے وہ ماں کی گود میں بھی علیہ السلام، سبحان اللہ، وہ قبر میں جائے تو بھی علیہ السلام، اور جو دوبارہ اٹھے تو بھی علیہ السلام۔ بہت شکریہ، سلام کے قابل بندہ ہوتا ہے تو سلام آتا ہے۔ میں تو ارنا السلام علیکم لین لگا، جواب دیا جائے مجمع میرا السلام علیکم، یہ مطلب میں کیا جناب آپ پر سلام ہو تو تسا میں نو کیا کیا تجھ پہ بھی سلام ہو، میں تواڈے تے سلام کیتا ہے، تسی علیہ السلام نہیں بنے، تسا میرے تے کیتا ہے کہ میں علیہ السلام نہیں، کیونکہ میں دعا کیتی ہے اللہ تانوں سلامت رکھے، تسا میں نو آکھیا اللہ تینوں بھی سلامت رکھے، میں تواڈے تے سلامتی منگی ہے، تسا میرے تے سلامتی منگی ہے، جس سے مانگی ہے نا اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ جناب۔ پھر میں جی بڑھ پہ کرنا، میں کیا السلام علیکم، تو سب میں کیا وعلیکم السلام، تو میں اتھے جا کے اشتہار تے اپنے نانل لکھا شنا نعوذ باللہ علی ناصر علیہ السلام نعوذ باللہ، تو میں نو بندے اگڑے کی کیتا ہی، تو میں کہا جا کے پتہ کرو ٹھٹا کھوڑتا لے میرے تے سلام نہیں بھیجیا، تے جدے تے سلام آوے وہ مطلب علیہ السلام ہوتے تے سلام ہوئے، تسی میرے تے 100 باری سلام بھیجو، میں علیہ السلام نہیں بنتا، میں توڑے تے 20 باری بھیجا، کروڑ باری بھیجا، تسی بھی نہیں بن دے، کیوں؟ میری بھی دعا ہے، تواڈی بھی دعا ہے، میں دعا کر رہا ہوں تمہاری سلامتی کی اللہ سے، تم کر رہے ہو میری سلامتی کی اللہ سے۔ علیہ السلام ہم آپس میں نہیں ہوتے، علیہ السلام وہ ہوتا ہے جس میں وہ سلام دے، سبحان اللہ، مولا تو جزائے خیر دے کرنا۔ یہ مطلب ہے اللہ فرماندہ ہے جدن تو پیدا ہوئے ہیں اودن بھی سلام، جدن قبر چ گئے اودن بھی سلام، اور جدن دوبارہ اٹھے گا اودن بھی سلام۔ اور میرے محترم سامعین، جس پر آتے بھی سلام ہو، جاتے بھی سلام ہو، اور حشر والے دن بھی سلام ہو۔ اتنی اہم گل لکھی ہے دیوبندی عالم دین نے، وہ فرماندے نے کہ اللہ جس بندے پر سلام کہتا ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی کبھی کسی معاملے میں پکڑ نہیں ہوتی۔ بہت اچھا سماعت فرمایا، اس کی کبھی کسی معاملے میں پکڑ اس کی ہوتی ہے جو جرم کرے، پکڑ اس کی ہوتی ہے جو غلطی کرے، پکڑ اس کی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ یہ مطلب ہے جو علیہ السلام ہوتے ہیں نا ان کی کبھی پکڑ نہیں ہوتی، اس لیے کبھی وہ اللہ کی رضا سے ہٹتے ہی نہیں ہیں، اور جو نہیں ہٹتے اسے ہی علیہ السلام کہتے ہیں، مذہب اہل بیت میں اسے معصوم کہتے ہیں۔ آتا بھی علیہ السلام، جاتا بھی علیہ السلام، حشر میں اٹھتا بھی علیہ السلام، اور اللہ فرماتا ہے خوش ہو جا زکریا اور مومنوں سے کہہ کہ خوش ہو جائیں، میں نے تم میں علیہ السلام بھیجا ہے، میں نے تم میں علیہ السلام بھیجا ہے، اور آج جس کا ہم جشن منا رہے ہیں آج صرف علیہ السلام نہیں آیا، صلی اللہ آیا ہے، سبحان اللہ۔ نہیں لو جناب علی ایک اور سانو بندہ کیا کیا انہاں آکھیا یار تسی میلاد منا رہے ہیں، صحابہ میلاد نہیں سی منایا، جڑا بندہ آندہ نا صحابہ میلاد نہیں منایا انہیں صحابہ دی توہین کی تھی، میں سمجھ رہا ہوں انہیں صحابہ دی توہین کی، پہلی میں سوال کرنا تینوں کی تو پتہ لگ گیا ہے کہ صحابہ میلاد نہیں منایا، تینوں کیویں اندازہ لگا ہے؟ نہیں میں ذرا لفظ بدلنا، اردو چل
تجھے شک پڑ گیا کہ شاید صحابہ نے میلاد نہ منایا ہو. کیوں؟ تجھے تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا جس میں صحابی میلاد منا رہا. ٹھیک ہے؟ اگر تجھے تاریخ کی وجہ سے شک ہے کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا ہوگا، میں نے قرآن دی وجہ تو پک کے کہ صحابہ میلاد منایا ہوگا. میں نہ ملادا جو ذکر صحابہ کافی کر رہے ہیں، کافی کر رہے ہیں، پر سامنے نہیں کرتا. ہر جگہ میں نے کوشش کر کے منوانا پہ ہے. ایک دم تے پانوں پتہ ہے بھئی جرا ذکر ہے ذرا بندے تے بوجھ بنتا ہوئے گا، لیکن بننا نہیں چاہیے. میں تو مثال دوں، جدو آیت اتر دی ہے ادو یا ایھا الذین آمنو اللہ فرماندا ہے جڑے براہ راست آیت دے ویلے موجود سن مومن انہوں نے صحابہ نے ہولی ہولی بندیاں بولنا ایڈی کار نہ میرے پتہ 10-5 بندے بول لے میں دوبارہ. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو. جدو آیت اتری ہے ادو مومنہ نو حکم ہوئے ہے. ادو مومن کون سا؟ کیا بات ہے میرے محترم سامعین. مہربانی تسی میری اپنی قوم چونکہ مہربانی فرماؤ. حقائق تو نظر چرائی نہیں جا سکتی. جڑی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. حقیقت نو تسلیم کرنے واسطے الحمدللہ اسی پیدا ہوئے ہیں. جڑی گل حق نہیں انہوں اسی تسلیم نہیں کر دے، کیونکہ نبی فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ. اسی علی والے ہیں کہ حق تسلیم کرنے ہیں. اس حق نو سارے مہربانی کر کے تسلیم کریا کرو. تو میرے نال تے ضرور ہن تسلیم کرو کہ جدو اللہ فرمایا اے ایمان والو نماز پڑھو، سب تو پہلے وہ ایمان والے کون سن جنہاں نماز پڑھی؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ. کیونکہ معراج تو واپس نبی آئے تو نماز واجب ہوئی. وہ جڑے لوگ اندر 50 اتریاں سن تے ہولی ہولی پھر 5 رہ گئی. چلو چھڈو پر لمبی گل ہو جائے گی. 50 بھی اتریاں ہون تے 45 تے پھر 40 تے پھر 35 تے پھر 30 تے پھر 25 تے پھر 20 تے پھر 15. اخیر مولوی آیا نا پنجاں تے میرا خیال ہے 5 ٹھیک. ایک سب تو پہلے جدو نماز اتری ہے وہ مومن کون سا جنہ پڑھی؟ صحابہ اکرام. شکریہ جناب ہن کافی بندے رہے. جدو اللہ فرمایا آتو الزکاۃ ایمان والو زکاة دو، سب تو پہلے اپنے مال چو زکاة کنے کٹی؟ چکوال والے کٹی ہے کہ پنڈی والے؟ یار صحابہ نے سب تو پہلے. وہ تو مومن ہی ہو سن. جڑے پریشان بیٹھے ہو نا کہ تو حضرت علی دی گل کیوں نہیں کرتا، اہل بیت دی گل کیوں نہیں کرتا، میں تو انہیں انشاءاللہ مطمئن کر لینا. میں بیانہ جدو نماز فرض ہوئی ہے سب تو پہلے صحابہ پڑھی ہے. تو جڑا بندہ میرے نال منہ وٹ کے بیٹھے تو حضرت علی دی گل نہیں کرتا. حضرت علی تو ادو بھی پڑھتے سن جدو فرض ہی نہیں سی ہوئی. حضرت علی تے جناب خدیجۃ الکبریٰ تے جناب رسالت مآب نے ادو نماز پڑھی ہے جدو نماز دا لوگوں تصور ہی کوئی نہیں سی. یہ تے معراج اتری ہے تے صحابہ پڑھی. ہن لڑو سب تو پہلے نماز کنے پڑھی ہے؟ مومنہ صحابہ. جدو اللہ فرمائے مومنوں روزہ رکھو سب تو پہلے کنا رکھے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو روزہ رکھو. سب تو پہلا وہ ایمان والے کون سن جنہاں روزہ رکھے؟ صحابہ. مٹھے یہ بول دے ہو جدو سارے بولو گے دو پڑھو. میرے کو اور بھی بڑی گلاں. جدو اللہ فرمائے حج کرو میرے گھر دا تو نبی پاک نے سب تو پہلا حج واسطے کون ٹرے نے؟ صحابہ. اور بھی مٹھے جڑے 5-7 بول دے ہو تسی بھی نہ بولو تے صحابہ ہی سن. سب تو پہلے نماز حضور نال پڑھی ہے صحابہ. سب تو پہلے حضور دے آکھے روزہ رکھے ہے صحابہ. سب تو پہلے زکاة ادا کیتی ہے صحابہ. تے سب تو پہلے حضور نال حج کیتا ہے صحابہ. انہوں دے جے شان صحابہ. 4 چیزاں ہو گئی ہیں 2 اور رہ گئی. اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ اے ایمان والو اس پہ درود پڑھو. قرآن تو اڈے میرے درمیان سامنے نے. سب تو پہلا درود کنے پڑھے؟ تو اڈی کیا بات نہیں پڑھے؟
کنے پڑھے دسو؟ ابو جہل پڑھے؟ اجر نہیں بول دے ابو لہب پڑھے؟ کنے پڑھے؟ صحابہ. ہن تسی آکھو کہ آل دی گل کیوں نہیں کردا؟ او قرآن دا واسطہ جے آل دے تے اوتے درود ہے نا. اللہم صلی اللہ محمد اے صحابہ پڑھے اے میں پہ پڑھنا. یہ دا مطلب درود محمد تے محمد دی آل دے اوتے پڑھیا کنے؟ ہاں ہن بولے نا صحابہ. اگے کے لفظ میں سلیمو تسلیمہ، اور جس پہ درود پڑھو اسے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا. ہن دسو درود والے نو سب تو پہلا تسلیم کنے کیتا ہے؟ ہن سارے بولے ہو. سب تو پہلے درود پڑھیا کنے؟ صحابہ. سب تو پہلا درود والے تسلیم کنے کیتا؟ صحابہ. یہ مطلب ہے صحابہ کہتے ہی اسے ہیں جو درود والے کو مان جائے. صحابی کہتے ہی اسے ہیں جو پہلے درود پڑھے پھر درود والے کو تسلیم کرے. کس طرح؟ جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. ہن مہربانی کرے جے اس جملت میں آ گیا. 6 چیزوں میں تواڈے سامنے بیان کیتی ہیں. میں نال انگلی رکھ کے 6 پہ پوری کرنا. اقبال شاہ صاحب ہوں تو نہ انجی کر کے نہ 6 پوریاں کرنا. اللہ انہوں نے کو انگلی اور بھی عطا کی ہے. وہ پھر میں یاد آ گیا میں ان نال رکھ کے پہ 6 پوری 6 نے 6 ہو گئی ہیں جے. میں جھوٹ بولنا؟ ہاں میں نا کیا 6. اچھا جی تھی باری باری 6 میں گرنا ای تو ضرور نہ اے. سب تو پہلے نماز پڑھی ہے صحابہ، زکوٰۃ دیتی ہے صحابہ، سب تو پہلے روزہ رکھا ہے صحابہ. کیوں؟ اللہ فرمایا مومنو ایسا کرو. انہاں ایسا کیتا. مومنو نماز پڑھو، صحابہ پڑھی. مومنو روزہ رکھو، صحابہ رکھا. مومنو حج کرو، صحابہ حج کیتا. مومنو درود پڑھو، صحابہ درود پڑھیا. مومنو تسلیم کرو، صحابہ نے تسلیم کیتا. اے مولوی صاحب جدو ہر گل اللہ فرماندا ہے مومنو کرو تے صحابہ کردے نے. جدو اللہ فرمایا وبشر المومنین مومنو خوش ہو جاؤ، صحابہ کیوں نہیں ہوئے ہو؟ کیا بات ہے بھائی. مولا تم جزائے خیر عطا فرمائے. جدو ہر کم قبلہ مومنوں اللہ آکھے کرو تو کردے ہی صحابہ نے. لیکن اللہ فرمایا میں نے محمد کو بھیج کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر بہت بڑا انعام کیا ہے، بہت بڑا فضل کیا ہے، اور مومنوں خوش ہو جاؤ. تینوں کے لئے شک پہ ہے کہ صحابہ میلاد ہی نہیں منایا ہوئے گا، صحابہ خوشی نہیں کیتی ہوئے گی. جو بندہ صحابہ پر الزام رکھے کہ انہوں نے میلاد نہیں منایا تھا، یا وہ قرآن کا منکر ہے یا صحابہ کے ایمان کا منکر. میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. لو جناب علی ہن میں ایک آیت مجیدہ اور پڑھنا جی تے میں میلاد بالکل قریب کر رہی ہوں. ہن ٹائم بھی ایسا ہویا ہے. کتنے بجے اذان ہے؟ چلو میں انشاءاللہ اذان تو پہلے سورہ مبارکہ یونس اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے کہہ دے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور، شفا ہے. وہدن ہدایت ہے. ورحمت للمومنین، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ رحمت ہے مومنین کے لیے. رحمت صدقے جا مومنین. اللہ فرمائے کل ان سے کہہ دے کیا بفضل اللہ، یہ قرآن تمہارے پاس آیا ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے. وابی رحمتی ہی، اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے. قرآن آیا ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے. قرآن آیا ہے شکریہ کے بنا اللہ کی رحمت کی وجہ سے. ایک اللہ کا فضل ہے، ایک اللہ کی رحمت ہے. یہ قرآن فضل کی وجہ سے ہے اور قرآن رحمت کی وجہ سے ہے. میں کہ پھر اللہ فرماتا فَبِسَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جاؤ اور خوش ہو جاؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو کچھ تم نے جمع کر رکھا ہے سب سے زیادہ بہتر اس خوشی میں بہتری ہے. اس جمع شدہ مال میں خیر نہیں، ہر خیر اس خوشی میں ہے. کس خوشی میں؟ قرآن کی آمد پہ خوش ہو جاؤ. سب سے بڑی خوشی
سب سے بڑی خیر تمہیں اس خوشی سے ملے گی۔ اچھا یہ اترا ہے اللہ کے فضل کی وجہ سے، یہ اترا ہے اللہ کی رحمت کی وجہ سے۔ جو اللہ کی رحمت کی وجہ سے اترے اس کی خوشی میں اتنی خیر ہے، تو جو خود رحمت بن گیا ہے، صدقے جو اللہ کے فضل کی وجہ سے آئے اس میں اتنی خیر ہے، اور جو خود فضل بن گیا ہے، تو وہ آیتہ میں پڑھی فضلاً کبیرا، تو فضل بن کے آیا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور تو عالمین کی رحمت بن کے آیا۔ میں میلاد ہی پڑھنا ہے تے میلاد ہی پڑھ کے جانا ہے، تسی ذاکرہ پڑھو نہ دھیان نہ سنو تے پھر وہ بہانے نال قصیدے پڑھ دیں کہ سرکار دا جو میلاد ہے تے سرکار دے نواسے دا قصیدہ نہ پڑھو، سرکار دا میلاد ہے تے سرکار دی بیٹی دا قصیدہ نہ پڑھو، سرکار دا میلاد ہے تے میں سرکار دی کنیز فضا دا قصیدہ نہ پڑھو۔ وہ ہر ادھر ادھر جاندے نے پھردے ٹردے نے پہ کدرے تے بولن دے گا، میں سرکار دا میلاد ہی پڑھنا ہے تے میلاد ہی پڑھ۔ باقی سارے الحمدللہ میں نے سب کچھ یاد ہے۔ ہاں اللہ مہربان۔ زندہ مہربان۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے عزیز دوستو، میں تو اڑگوڑ اجازت رہن والا، اے رحمت للمومنین ہے، میں پھر پہنا یہ رحمت للمومنین ہے، یہ رحمت للمومنین ہے، لیکن بطول کا بابا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رحمت للعالمین ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، نبی عالمین کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر، نحنو نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، یہ بھی ذکر ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، اللہ فرماتا ہے قرآن بھی ذکر ہے، میں نے اتارا ہے، رسول بھی ذکر ہے اور میں نے اتارا۔ قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر، اور تو لفظ نازل نہ ہوئے تو مجرمت وجہ۔ ہاں اللہ فرماتا ہے نحنو نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے۔ اور رسول دے متعلق اللہ فرماتا ہے سورہ طلاق، خالی فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، وہ رسول بھی ذکر ہے، انزل ہم نے اتارا۔ قرآن بھی نازل ہوا ہے، رسول بھی نازل ہوئے ہیں، اس کے نزول کا ذریعہ اور ہے، اس کے نزول کا ذریعہ اور ہے۔ یہ اترا ہے لوح محفوظ سے جبریل امین کے ذریعے نبی کے قلب پر، نکلا ہے نبی کی زبان سے۔ یہ ہمیں کیسے ملا؟ اے نکلیا زبان رسول چوں، اتھوں آیا قلب رسول چوں، اتھوں آیا لوح محفوظ چوں، اتھوں آیا اللہ دی بارگاہ چوں۔ کمال ہے کہ دے شان نزول دے جننے ذریعے نے سارے پاک نے، اللہ کا بھیجنا پاک، لوح محفوظ پاک، جبریل امین پاک، قلب رسول پاک، زبان رسول پاک، یہ بھی سارے ذرائع ہیں اور پاک ہیں۔ یہ نازل ہوا ہے زبان رسول، قلب رسول، لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ وہ نازل ہوا ہے آمنہ کی گود میں۔ کوئی عبداللہ ذریعہ ہے، کوئی عبدالمطلب ذریعہ ہے، کوئی ہاشم ذریعہ ہے، یہ ہے جبریل کا ذریعے، وہ ہے نسب کے ذریعے۔ اس کا سلسلہ بھی پاک ہے، اس کا سلسلہ بھی پاک۔ قریب کر لئیے گا، اے اتریا قلب رسول تھے، یہ دا مطلب ہے قلب پہلے ایسی تے اترے۔ ہون پتہ لگا میلاد پہلے کیوں ہے تو قرآن بعد کیوں ہے؟ جتھے قرآن رکھنا سی وہ پہلے آیا نا یار، قرآن نبی دے دل تے اترنا تے نبی 40 سال پہلے آئے نا،
یہ کا مطلب پہلے وہ جگہ آتی ہے جہاں کسی کو نازل ہونا ہوتا ہے. جس طرح قرآن سے پہلے قلب رسول ضروری تھا، محمد سے پہلے عبد المطلب ضروری تھے، عبداللہ علیہ السلام ضروری تھے، سیدہ آمنہ کی گود ضروری تھی. آخری آیت مجیدہ پڑھ کے اذان تو پہلے مکانا. اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا اللہ نے مومنوں پر جب ان میں رسول کو بھیجا. جب میں یہاں پہنچ رہا تھا، شفقت محسن صاحب جا رہے تھے جب میں یہاں پہنچا تو قاضی صاحب پڑھ رہے تھے. جڑا بندہ ہونا آئے گا وہ آکے گا جب میں پہنچا تو علی ناصر پڑھ رہا تھا. اتراوے جب وکھرے نے، اور پہلے جب دا ٹائم ہو رہے، دوجے جب دا ٹائم ہو رہے، تریجے جب دا ٹائم ہو رہے. جب میں آ رہا تھا شفقت موسیٰ صاحب جا رہے تھے، وہ وقت اور تھا. جب میں یہاں پہنچا تو قاضی صاحب پڑھ رہے تھے، یہ وقت اور ہے. اب کوئی آئے گا تو آکھے گا جب میں پہنچا تو علی ناصر پڑھ رہا تھا، اے وقت ہو رہے. یہ دا مطلب ہر جب کا ایک وقت ہوتا ہے. صدقے جاواں، ہر جب کا ایک، یہ دا مطلب ہے میں آکھن لگا جب میں یہاں پہنچا تو مجمع موجود تھا. اللہ فرماتا ہے اس بعثا، جب رسول پہنچا تو مومن موجود تھے. صدقے جاواں، جب رسول پہنچے، مہربانی، جب رسول پہنچے تو مومن موجود تھے. ہن مولوی بہانا کی بنایا، مومن نبی کے آنے سے پہلے بھی موجود تھے. 40 سال بعد نبی نے خود بھی بندوں کو مومن کیا. جن کو نبی نے 40 سال بعد مومن کیا وہ مومن اور ہیں، اور جن کی گود میں خود رسول آئے صدقہ جامع وہ مومن اور ہیں. اگر کوئی پوچھے وہ مومن کون تھے، ہاں جن کو آ کے نبی کلمہ پڑھائے وہ مومن اور ہیں، اور کلمے والا جس کی گود میں آئے. نہیں اجے نہیں پتا لگا، اجے نہیں، ایک منٹ لگ جائے میں چھٹنے لگا. اگر کوئی اہل سنت دوست پوچھے کہ نبی دے ان تو پہلا مومن کہڑے سن، انہاں کہڑا کلمہ پڑھیا سی، او کہڑے نبی دی امت سن، او کون لوگ سن، میں دسنا. کتاب نہیں دساں گا، کتاب نہیں، صرف وہ دے گل کراں گا جہاں نمازی ہے. نمازی نہ کراں گا، اہل سنت ہوئے تو نمازی ہوئے. میں گل کراں جناب نمازی ہو جی، او ذرا درود تے پڑھو، کما صلیت علی ابراہیم وعلی، سارے بولو جی، وعلی آل ابراہیم، یہی تھے. تو کوئی سنے آل ابراہیم تھے. جن میں رسول آئے وہ آل ابراہیم تھے اور مومن تھے. مومن تھے تبھی تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں آل ابراہیم میں پیدا کیا. یہ تو مطلب ہے مومن تھے. جن کو نبی آ کے مومن کرے وہ رضی اللہ ہوتے ہیں. جن میں نبی آئے وہ علیہ السلام ہوتے. چھٹنے لگا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی ہوں بندیاں مومنہ دیا دو قسمہ نے، ایک نبی دے ہوں تو پہلے مومن، ایک نبی نے آگے کیتے نے مومن. ہوں منہ دا بہانا دیکھو، وہ میلاد وہ نہ کھولو لب دینے جنہوں نے نبی آگے کیتے. اللہ دیا بندیا ان مومن کیڑی بانڈ کرا ان ایسا میں کچھ کر کی کر. جو پہلے مومن تھے وہ آل ابراہیم تھے. یہ مومن ہیں جو نبی نے آ کے مومن کیے ہیں کلمہ پڑھا کے. ان مومنوں میں اور ان مومنوں میں
ذرا اتنا میں تاں اشارہ کیتا کہ بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں۔ ان مومنوں میں اور ان میں، ان میں اور ان میں یہ فرق ہے۔ ان میں نبی نے اعلان نبوت کیا ہے، ان میں خود آئے ہیں۔ ان میں نبی نے اعلان نبوت کیا ہے اور ان میں خود آئے ہیں۔ ان کو، ان تے ان کو اس وقت پتا چلا یہ نبی ہے جب ان میں اس نے اعلان کیا، اور وہ ہیں جو مانگ ہی نبی کو رہے تھے۔ نہیں بہت شکریہ بھائی، مولا تعالیٰ جزا دے بے۔ او فرماتے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، حضرت ابراہیم نے کہا اے میرے رب میری ذریت میں مسلمان بھیج اور ان میں رسول بھیج۔ ان میں نہ آئے تو ان کو رسول کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ ہیں جو آیا نہ تھا اور جانتے تھے کہ ہم میں رسول آ رہا ہے۔ واہ پیغمبر تیری عزت تو صدقے، کمال یہ ہے درود والوں میں رسول آئے ہیں۔ کما صلی علی ابراہیم والا آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو ہنو حضرت علی دی ولایت دی مصیبت بنی ہے کہ بندے ولایت نہیں مانتے۔ بندوں کو تو یہ بھی ہوش نہیں کہ درود والوں کے کلموں پہ شک نہیں کیا جاتا۔ کمال ہے یار، یہ آل ابراہیم پہلے موجود تھے۔ حضرت نوح تنگ سن کہ میرے ایسا بیٹا نہیں سی ہونا چاہیے۔ بولو یار ایڈا آل بندہ، علیہ السلام کے بچوں پیڑا منڈا نکل گیا۔ کئی بندے ایسے نے جڑے تنگ نے اپنے دادے تو، وہ چوریاں کرتا سی تے بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نمازی نو بندے آندے نے پتے نو جاننے سی نمازی نو، سارے علاقے دیا چوریاں تیرے دادے لو پڑھیاں جاتی ہیں، تو ان نمازہ شروع کر دیتی ہیں۔ او پوترا دادے تو پریشان ہے بھئی، آپ نمازی ہے، میں دعا کرنے لگا نہیں، آپ نمازی ہے تے دادے تو پریشان ہے کہ بزرگوں کیسے عمل کر گئے ہو، ساڑھے اگے پہ ہوں گے۔ حضرت نوح جیسے بندے اگلی نسل تو پریشان نے کہ ساڑھے میں جو ایسا نہیں سی ہونا چاہیے تھا۔ یہ مطلب ہے آج شجرہ نسب ایتھے بندہ ہوئے، ایدے اتے بھی شجرہ ہے، میرے تھلے بھی شجرہ ہے، میرے اتے شجرہ ہے، میرا پیو، او دا باپ، او دا باپ، او دا باپ، تھلے شجرہ ہے، میرا بیٹا، او دا بیٹا، او دا بیٹا۔ کئی بندے اتوں پریشان نے کہ بزرگ ٹھیک نہیں سن، تو کئی تھلے پریشان نے کہ اولاد ٹھیک نہیں۔ یا رسول اللہ تیری عظمت دے کیا کہنے، اگر تجھے یہاں رکھ کے دیکھا جائے اوپر بھی درود